بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نے سبق چھلاوا کی مشق حل کرنی ہے، تو آئیے کتاب میں دیے گئے الفاظ معنی سے شروع کریں۔ چھلاوا، آسیب یا پھر کوئی بھوت۔ حسین دور، خوبصورت وقت۔ حسین کا مطلب ہے خوبصورت، اچھا، اور دور کا مطلب زمانہ۔ پراسرار، تجسس سے بھرا ہوا۔ ہبط، جنون۔ ہو لیے، چل دیے، یعنی کسی طرف روانہ ہوئے۔ مشاہدہ، دیکھنا، غور کرنا۔ خود رو سبزہ، خود بخود زمین سے اگانے والا سبزہ۔ کان کھڑے ہونا، ہوشیار ہونا۔ عقب، پیچھے۔ میمنا، بکری کا چھوٹا بچہ۔ اکا دکا، ایک دو یا کم۔ آئیے بچوں اب سوال جواب دیکھتے ہیں۔ سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے کہ مصنف کے بچپن میں بچوں کو آج کل کے مقابلے میں پڑھنے اور کھیلنے کے لیے زیادہ وقت کیوں مل جایا کرتا تھا؟ تو بچوں اس سوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ مصنف جب چھوٹا تھا اس کے بچپن میں بچوں کو کھیلنے اور پڑھنے کا زیادہ وقت کیسے مل جاتا تھا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ مصنف کے مطابق اس وقت انٹرنیٹ، کمپیوٹر وغیرہ تو تھے نہیں، اس لیے بچوں کو پڑھائی اور کھیل کے لیے بہت سارا وقت مل جایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس سوال کے جواب کو آپ اپنی کاپی میں بھی لکھ لیں اور اسے یاد بھی کر لیں۔ دوسرا سوال، مصنف کو بچپن میں کس مشغلے میں بڑا لطف آتا تھا؟ تو دوسرے سوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ بچپن میں مصنف کس کام سے بہت خوش ہوتا تھا اور اسے کس کام میں مزہ آتا تھا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مصنف کو اس زمانے میں کہانیاں پڑھنے میں بہت لطف آتا تھا۔ بچوں جو جواب میں آپ کو لکھوا رہی ہوں آپ نے اسے اپنی کاپی میں نوٹ کر لینا ہے اور بعد میں اسے اچھی طرح سے یاد بھی کر لینا ہے۔ تو تیسرا سوال ہے، مصنف کے بڑے بھائی کو کس چیز کا شوق ہو گیا تھا اور مصنف اس شوق میں کیسے حصہ دار بنے؟ اس سوال کے جواب میں ہم نے یہ لکھنا ہے کہ مصنف کے بڑے بھائی کو کس چیز کا شوق ہوا، مصنف اس شوق میں بڑے بھائی کے حصے دار کیسے بنے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ مصنف کے بڑے بھائی کو سائیکل چلانے کا شوق ہو گیا تھا اور مصنف اپنے بھائی کی سائیکل کو دھکا لگاتا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، مصنف کے بڑے بھائی کو سائیکل چلانے کا شوق ہو گیا تھا، مصنف اس شوق میں حصے دار اس طرح بنا کہ وہ سائیکل کو دھکا لگاتا تھا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں سائیکل چلانا سیکھنے کے لیے سب سے ضروری بات کون سی ہے؟ تو بچوں اس کے جواب میں ہم نے وہ بات لکھنی ہے جو سائیکل چلانے کے لیے سب سے ضروری ہے، اور سائیکل چلانے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ سائیکل کے توازن کو برقرار رکھنا آنا چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ سائیکل کو چلانے کے لیے توازن برقرار رکھنا آنا چاہیے۔ پانچواں سوال، چھلاوا دراصل کیا چیز تھی؟ بچوں اس سوال کے جواب میں اس چیز کو بتانا ہے جس کو واقعہ نگار چھلاوا سمجھ بیٹھا تھا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ جس چیز کو واقعہ نگار چھلاوا سمجھ بیٹھا تھا وہ دراصل واقعہ نگار کی پتلون تھی جو بکری کو پکڑتے ہوئے نیچے سرک گئی تھی۔ ٹھیک ہے بچوں، پانچویں سوال کا جواب بھی آپ اپنی کاپی میں ضرور لکھ لیجئے گا۔ تمام سوالوں کے جواب آپ نے اپنی کاپی میں نوٹ ضرور کرنے ہیں۔ تو چھٹا سوال، آپ کو کہانی کی جو بات سب سے زیادہ دلچسپ اور پرمزہ لگی ہو اسے اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ بچوں اس سوال کو آپ نے خود بھی کہانی پڑھ کر ضرور حل کرنا ہے، لیکن ابھی جو جواب میں آپ کو لکھواؤں گی آپ اسے بھی اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو کوئی اور حصہ زیادہ پرمزہ لگتا ہے تو آپ اسے بھی اپنی کاپی میں تحریر کر سکتے ہیں۔ واقعہ نگار نے اپنی لٹکی ہوئی پتلون کو چھلاوے کی ٹانگ سمجھ لیا تھا۔ تو بچوں سب سے پرمزہ واقعہ تو مجھے یہی لگا، اس لیے میں نے اسے تحریر کیا۔ اگر آپ کو کوئی اور بات زیادہ مزاحیہ لگتی ہے تو آپ اسے بھی اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں دوسرا سوال ہمیں جملوں کا دیا گیا تھا، ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے پراسرار، جس کے معنی ہے تجسس سے بھرے ہوئے۔ تو اس کا جملہ ہے، مجھے اپنے گھر کے سامنے کی حویلی
بہت پراسرار لگتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے ہبت۔ ہبت کا مطلب ہوتا ہے جنون۔ اس کا جملہ: علی جنگل کی سیر کے ہبت میں مبتلا ہو گیا۔ تیسرا لفظ ہے شام کو باہر تیسرا لفظ ہے اکا دکا، جس کے معنی ہے بہت کم۔ اس کا جملہ ہے شام کو باہر اکا دکا لوگ ہوتے ہیں۔ چوتھا لفظ ہے عقب، جس کے معنی ہے پیچھے۔ اس کا جملہ ہے جب میں گھر آ رہا تھا تو اچانک میرے عقب سے گاڑی نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ 5ویں جماعت میں ہیں تو آپ کو ایسے جملے لکھنے ہیں جو تھوڑے بڑے ہوں۔ دم لینا، سانس لینا۔ دم لینا کا جملہ ہوگا: تھکن سے میرا حال برا ہوا تو میں دم لینے بیٹھ گیا۔ بچوں، سارے پسینے میں نہا جانا، یعنی کہ بہت زیادہ پسینہ آ جانا۔ اس کا جملہ ہوگا: گرمی میں تیز بھاگنے کی وجہ سے علی پسینے میں نہا گیا۔ بچوں، اگلا سوال ہمیں کہانی کے پر تبصرہ لکھنے کا کہا گیا ہے۔ تو اس کہانی پر تبصرہ جو میں نے آپ کے لکھا ہے وہ یہ ہے، آپ اسے بھی اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے گا۔ یہ کہانی ایک واقعہ پر مبنی ہے۔ واقعہ نگار نے بہت دلچسپ انداز میں اپنی زندگی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ بھی دلچسپ ہے اور انداز بیان بھی۔ کہانی میں آخر تک تجسس باقی رہتا ہے۔ شروع میں پراسراریت ہے اور آخر میں حقیقت پتہ چلنے پر پڑھنے والا ہنستا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، بس یہ چھوٹا سا تبصرہ ہے جو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے اور اپنی کاپی میں لکھ لینا ہے۔ تو بچوں، اگلی مشق جو آپ کو دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ لفظوں کی بیل۔ لفظ کے آخری حرف سے شروع ہونے والے لفظ بنا کر پتوں میں لکھیے اور لفظ مکمل کیجیے۔ کوشش کیجیے ہر لفظ 3 حروف پر مشتمل ہو۔ تو بچوں، پچھلے پتے میں جو حرف ہوگا اس کے آخری حرف سے آپ نے ایک نیا لفظ بنانا ہے اور ہر لفظ کے 3 حرف ہونے چاہیے۔ تو یہ 5 الفاظ میں نے لکھے ہیں، آپ انہیں اس بیل میں لکھ لیجئے۔ تیل، تیل کے لام سے لوٹا، لوٹے کے آخر میں الف آتا ہے تو الف سے اہم، اہم کے آخر میں میم تو میم سے مان، اور مان کے آخر میں نون تو نون سے نان۔ چلیں بچوں، اب ہماری ساری مشقیں پوری ہو گئی۔ آپ نے اس ایکسرسائز کو یاد کرنا ہے اور کاپی میں ضرور لکھنا ہے۔ بچوں، اگر آپ کو یہ سبق اچھا لگا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ آپ کے دوست بھی یہ پڑھ پائیں۔ بچوں، اب اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔